अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ जनाब। आज की वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू गेट असाइलम इन कनाडा। असाइलम कनाडा में कैसे लिया जा सकता है और कहाँ कहाँ से कनाडा में एंटर हुआ जा सकता है, इसकी इंशाअल्लाह ताला मैं मुकम्मल मालूमात आपको दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे असाइलम ये है क्या चीज़, इस मतलब इसकी तफसीलात क्या है। पहले तो हमने वो समझना है, फिर हमने देखना है कि आना बात की बात है, पहले हमने देखना है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं या नहीं हैं। तो चलिए इसकी ज़रा तफसील से बात करते हैं इसके बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जनाब ये वीडियो जो है, अगर आप बीच में कहीं भी स्किप करते हैं आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाला। बड़ा ही टिपिकल सा टॉपिक है लेकिन आसान भी है। टिपिकल सिर्फ उस वक्त होगा जब आप स्किप करेंगे, आसान उस वक्त तक हो जाएगा समझने के लिए जब तक आप आखिर तक उसको सुन नहीं लेते। क्योंकि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा, कैसे किया जा सकता है इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर मैं फिर बता दूं कि जनाब ये तमाम मालूमात जो मैं आपको फराहम कर रहा हूं, मैं अपनी दूसरी जगह से उसको मालूमात ले करके आपको फराहम कर रहा हूं। इसका मतलब बहुत आसान सा है कि मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट भी नहीं हूँ, मेरे पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि मैं इसके ऊपर जो है आपके लिए हेल्प कर सकूं। मैं सिर्फ मालूमात दे सकता हूँ। ये मालूमात ऑल ओवर द इंटरनेट, अगर गूगल में आप लिखते हैं जाकर के, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आपको हर जगह से मिल जाएगी। तो मैंने कोशिश की है उसको मैं और सिंप्लीफाई करके आपके सामने पेश कर सकूं, जैसा कि मैं अपनी वीडियोस में आम तौर पे करता हूं। और आप लोगों ने वीडियो पसंद की है, बहुत शुक्रिया। लोगों ने कहा है कि मैं बड़े सिंपल तरीके से चीज़ों को पेश करता हूं। जज़ाकल्लाह खैर जनाब, मेरी अपनी तरफ से कोशिश है। जैसे कि मैंने कहा कि आप इसको पूरा सुनिएगा वरना आपकी समझ में नहीं आएगा। जनाब ये वर्ड असाइलम, इसके लुग़वी मायने क्या है, और इसके साथ एक वर्ड है जो कि इससे कनेक्टेड है, पॉलिटिकल रिफ्यूजी। असाइलम का सिंपल पनाहगुज़ीन, ठीक है ना। असाइलम का सिंपल मतलब है पनाह गुज़ीन। आप असाइलम पे कनाडा आते हैं तो आप टूरिस्ट नहीं हैं, आप परमानेंट रेजिडेंट नहीं हैं, आप सिटीज़न नहीं हैं कनाडा के। आप तो सिटीज़न हैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के, आप पनाह लेने आ रहे हैं। इस चीज़ को जहन में रखिएगा, लफ्ज़ पनाह को पा नून अलिफ हा, पनाह। जब ये पनाह आप लेंगे तो दिमाग में तमाम चीज़ें आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें आसानी से इसलिए नहीं समझ में आती कि हम उसके वर्ड जो लघवी मायने हैं उसको समझने की कोशिश नहीं करते। उर्दू बोलने वाले समझ सकते हैं कि प नून या पे नून अलिफ हा का मतलब होता है पनाह। पनाह के अंडर में क्या चीज़ आती है, आसान सी बात। तो इंग्लिश में जो इसके लघवी मायने लिखे हुए हैं, जो कि मैं इस वक्त जो है ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज डिक्शनरी में मैं देख रहा हूँ, वो कहते हैं कि जनाब द प्रोटेक्शन ग्रांटेड बाय अ नेशन टू समवन हु हैज़ लेफ्ट देयर नेटिव कंट्री, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, एज अ पोलिटिकल रिफ्यूजी। पोलिटिकल रिफ्यूजी आप जो है पनाह गुज़ीन, रिफ्यूजी का मतलब पनाह गुज़ीन। अब पनाह के आगे गुज़ीन लगा दीजिए, पनाह गुज़ीन हो जाएंगे, सियासी पनाह गुज़ीन। तो आप सबसे पहले तो जहन ये बनाइए कि आप यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, बड़े मज़े में आते हैं, घूमते फिरते चले जाते हैं। आप यहाँ पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक्सप्रेस एंट्री में पे आ रहे हैं, आप वर्क परमिट लेकर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप असाइलम का सोच के आ रहे हैं तो आप एज आ पनाह गुज़ीन आ रहे हैं कनाडा के अंदर पनाह लेने के लिए, ठीक है ना जनाब। तो ये चीज़ हो गई क्लियर कि असाइलम क्या चीज़ है और कौन लोग हैं जो असाइलम लेते हैं, जो कि पॉलिटिकल यानी सियासी पनाह गुज़ीन है। सबसे पहले तो अब आपका ये स्टेटस क्लियर हो गया इंशाल्लाह ताला। आप अगर आते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं और आपको जो अच्छा असाइलम कौन ले सकता है, जी ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। असाइलम लेने के लिए जैसे कि मैंने कहा पॉलिटिकल रिफ्यूजी होंगे तो आपको सियासी तौर पर कोई थ्रेट है, आपको ज़ाती तौर पर कोई थ्रेट है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आपको मजहबी तौर पे कोई थ्रेट है। ये तीन मेन है बिल्कुल, कि क्या आपको खुदा न खास्ता कोई थ्रेट मिल रहा है या आप समझते हैं आपको थ्रेट है या आप ये समझते हैं थ्रेट हो सकता है। अब आप ये कहेंगे यार पूरा पाकिस्तान ही थ्रेट में है, पाकिस्तान जो है डिफॉल्टर होने जा रहा है, तो 22 करोड़ लोग कहाँ से, या 23 करोड़, तो 22 करोड़ तो हम कब से बात कर रहे हैं, आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, 24-25 करोड़ तो हो ही गए होंगे। तो बहरहाल ये 24-25 करोड़ लोगों को रिफ्यूजी का स्टेटस या लेकर के भागने की, मतलब अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुँह में खाक कि जनाब जब सीरिया के साथ हुआ था तो फिर वो तो एक एक्सट्रीम चीज़ थी।
اللہ نہ کرے. میں یہی تو کہتا ہوں کہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے کہ آپ کو اپنا ملک دیا ہوا ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں. تو بہرحال سارے کے سارے لوگ اسائلم پہ تو نہیں آ سکتے. اب آپ کا یہ دیکھنا پڑے گا یا آپ خود اپنا دیکھیں گے کہ جناب اس اسائلم یعنی پناہ گزین یا پناہ لینے کے اسٹیٹس میں آپ آتے ہیں کہ آپ کو کوئی تھریٹ وغیرہ ہے, خدا نخواستہ پولیٹیکل تھریٹ ہے, آپ کو ریلیجس پارٹی سے کوئی تھریٹ ہے, کوئی چلتے پھرتے آگے پیچھے تھریٹ ہے, کوئی جان کا مسئلہ ہے آپ کا اپنا, آپ کی فیملی کا یا بچوں کا مسئلہ ہے, وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی اس کیٹیگری میں نہیں آتا. دوسری بات جو کہ بہت اہم ہے, جب بھی آپ اس کیٹیگری کے اندر گھسنے کے لیے ڈیسائیڈ کریں تو اللہ تعالیٰ اور میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرمان اپنے سامنے رکھ لیجئے گا. اگر تو جھوٹ بول کر کے یا جھوٹ کو سوچ کر کے اس کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جناب آپ آ تو جائیں گے, رہ تو جائیں گے, کیا ساری زندگی جھوٹ کی بنیاد پہ گزاریں گے؟ اگر تو جھوٹ ہے, لیکن اگر حقیقت ہے تو بالکل صحیح ہے. کیا آپ ساری زندگی جھوٹ کی بنیاد پہ گزاریں گے؟ اگر تو آپ کے پاس ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی بالکل آپ کے پاس جینین ایشو ہے, استخارہ کر لیجیے. اور استخارہ کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہر نماز کے بعد استخارہ کی دعا ہے, آپ چاہیں گے تو میں آپ کو دے دوں گا. وہ دعا پڑھتے رہا کریں تو اس سے کیا ہے کہ دل میں آپ کے آ جائے گا جو صحیح ہے اور جو صحیح نہیں ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی کام تم کرو اور وہ دل میں تمہیں کھٹکا دے کہ یہ صحیح نہیں ہے, اس کا مطلب آسان زبان میں ہے کہ جناب وہ صحیح نہیں ہے. اگر وہ دل میں کھٹکا نہ دے, آپ کے لگے کہ صحیح ہے اور جینین طور پہ, تو وہ آپ کا کام صحیح ہے, وہ کام صحیح کرنے جا رہے ہیں. اس کے لیے آپ کو جناب کسی مولانا, کسی مفتی, کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کہ جناب میرے لیے استخارہ کیجئے, رات کو سوئیے, صبح اٹھ کے بتائیے کیا آیا. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. تو جناب میں جانتا ہوں آپ لوگ بور ہو جائیں گے, بیچ میں آپ کہیں گے کہ جناب یہ کیا چیزیں باتیں بیچ میں بتاتے رہتے ہیں, اور یہ سیدھی بات کیوں نہیں کرتے. جناب ساری ویڈیو موجود ہیں پورے یوٹیوب کے اوپر, اگر آپ کو سیدھی بات سننی تو جناب وہاں سے سن لیجئے. میں تو آپ کو ہمیشہ ہر چیز لے کے چلنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ مجھے بلیم نہ کریں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہ لے کہ میں نے رانگ گائیڈنس کی تھی کہ میں نے جناب آپ کو کہا تھا جھوٹ بولو, اطمینان کے ساتھ اسائلم پہ آؤ, کیا مسئلہ ہے یار. اور یہاں پہ تو بہت زیادہ یہ بزنس ہے. اس بزنس کے لیے تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, امیگریشن کنسلٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جناب. آپ جائیے سیدھا بھائی, مجھے میری گردن نہ پھنسوائیں. میں نے جتنی باتیں کہی ہیں آپ کے کان میں چلیں گے, آپ کے کان جو ہے وہ قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ صدیقی صاحب نے بتایا تھا. صدیقی صاحب نے بالکل کلیئرلی بتا دیا تھا کہ جھوٹ نہ بولنا, غلط طریقے سے جھوٹے ڈاکیومنٹ بنا کے مت آنا. صدیقی صاحب نے سب بتا دیا تھا. اسی لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, یہ ساری چیزیں. آپ کو ویڈیو پسند نہیں آ رہی, آپ یہیں پہ کلوز کر دیجئے, مجھے سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ نے سبسکرائب کرایا ہوا ہے. اس کو بالکل یہیں اسی وقت کلوز کر دیجئے. لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہیں باتیں میں صحیح بتا رہا ہوں, تو اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. تو جناب اس کی تفصیل میں اس طرح سے ہے کہ آپ 3 سے 4 طریقے ہیں کہ آپ جا کر کے اسائلم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلا طریقہ ہے کہ آپ کینیڈا میں ہوں. دوسرا طریقہ ہے کہ آپ کینیڈا جا رہے ہوں اور ڈائریکٹلی وزٹ کے اوپر وزٹ ویزا نہیں مل رہا. اس کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کنٹری میں جہاں پہ یونائٹڈ نیشن کا جو آفس ہے, یونائٹڈ نیشن ہائی کمشنر فار ریفیوجی, وہ ایک آفس ہے, وہ آپ جس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے جنیوا سوئٹزرلینڈ میں ہے, وہاں پر جا کر کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اب کنٹری کون سی ہے جہاں پر یونائٹڈ نیشن ہائی کمشنر فار ریفیوجی یعنی UNHCR کے جو یہ آفیسز ہے وہ موجود ہے؟ انڈونیشیا, ملیشیا, دبئی وغیرہ میں موجود ہے. تو وہاں پہ کرنا کیا ہے کہ آپ پاکستان میں موجود ہیں, کینیڈا بھی یقین نہیں گئے ہیں, تو آپ وہاں جائیں اور وہاں جا کر کے 4 سے 6 مہینے کا ویزا لے لیں. اگر آپ کو 1 مہینے کا ہی ملتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہاں جا کے ایکسٹینشن ہو جاتی ہے. اور وہاں پہ جا کر کے آپ وہاں کے جو UNHCR کا جو آفس ہے وہاں جا کر کے ریکویسٹ کریں کہ آپ کینیڈا جانا چاہتے ہیں. کیوں جانا چاہتے ہیں؟ آپ کو پورا کیس تیار کرنا پڑے گا, کیا وجہ کیا ہے. آپ نے پوری کی پوری چیزیں, وہ ڈاکیومنٹ ان کو پیش کرنا ہے. آپ چاہے اکیلے ہیں یا فیملی کے ساتھ ہیں, پوری فیملی کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں. بہتر ہے کہ فیملی کے ساتھ اپلائی کریں جبکہ سارے کے سارے جو ہے وہ تھریٹ کے انڈر میں آ رہے ہیں, کیونکہ پھر 1 بائی 1 آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. تو کرنا یہ ہے کہ آپ نے کیس تیار کرنا ہے, پورے پراپر طریقے سے کیس تیار کرنا ہے.
اس میں معلومات آپ لے سکتے ہیں بہت ساری جگہوں سے، امیگریشن کنسلٹنٹ کوئی آپ کو ریزنیبل مل جاتا ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو وارننگ دوں گا کہ اس کیسز میں یا اس طرح کے کیسز میں جو ہے انفارچونیٹلی پوری دنیا سے امیگریشن کنسلٹنٹ جو ہے انہوں نے لاکھوں ڈالر بنائے ہیں اور کوئی کام بھی نہیں کیا ہے اور آپ کو پھنسا دیا ہے وہاں پہ۔ انفارچونیٹلی میں یہ بات بڑی ٹھوس اس سے میں اس لیے کہتا ہوں کہ میری سسٹر کے ساتھ ایگزیکٹلی ایسا ہوا، 5 سال لٹکا کے رکھا، ہزاروں ڈالر کھائے، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن ایک ریزنیبل بندہ مجھے ملا، میں نے اس کو کانٹیکٹ دیا اور اس بندے نے جو ہے وہ سارے کام کو پھر آسانی کے ساتھ کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیس تیار کرنا ہے، کیس تیار میں کچھ چیزیں اس طرح سے بھی آئیں گی کہ جناب آپ کو تھریٹ کہاں سے ہے، کیوں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی پولیس رپورٹ ہے، آپ کو پولیس رپورٹ لینی پڑے گی، FIR رپورٹ لینی پڑے گی، یہ تمام چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، ویریفائڈ ہونی چاہیے، اس کے علاوہ ایویڈنسز ہونی چاہیے جسٹ ان کیس اگر وہ پوچھ لیں۔ اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے، آسانی ہے، لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ مائنڈ میک اپ کریں کہ آپ اسائلم کی، میں نے تفصیل آپ کو پہلے بتائی وہ کیا چیز ہے۔ اسائلم حاصل کرنے کے بعد آپ ذہن میں یہ رکھ لیجئے کہ آپ پاکستان واپس نہیں جا سکتے۔ آپ پناہ گزین ہیں نا، ظاہر سی بات ہے کہ پناہ گزین کیسے واپس جائے گا؟ آپ کو زندگی کا تھریٹ وہاں لگا ہوا ہے، آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے، کینیڈا آپ کو لے لیتا ہے، رکھ لیتا ہے، پیسے دیتا ہے، پاسپورٹ دیتا ہے، اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں پاکستان وزٹ کے لیے۔ جناب کیسے؟ آپ چلے بھی جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو آپ کے کیس دوبارہ اوپن کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، اور اس کے بعد خرابی کیا ہوتی ہے کہ جو دوسرے لوگ ٹرائی کر رہے ہیں، جو دوسرے لوگ کوشش کر رہے ہیں، جن کو ریئل تھریٹ ہے، ان لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ اتنے پاکستانی تھے جنہوں نے چیٹ کیا، انہوں نے جا کے وہاں پہ پیسے کمائے، ریفیوجی کے بیس پہ بہت اچھے پیسے ملتے ہیں جناب، پیسے کمائے ریفیوجی کے بیس پہ، فری میں گھر ملا، فری میں پیسے ملے، پیسے کمانے کے بعد 3 سال کے بعد پاکستان چلے گئے اور گھوم پھر کے آ رہے ہیں اطمینان کے ساتھ۔ یہ تو جناب انسلٹ ہے نا پناہ گزینی کی، اسائلم کی۔ تو اس چیز کو سمجھ لیں، اگر آپ یہ سوچتے ہیں اب آپ کینیڈا چلے گئے، پاکستان کو چھوڑ کے کبھی واپس نہیں آئیں گے، کبھی کا مطلب 10 سال 15 سال، آپ پرمیشن لیں کینیڈا کی گورنمنٹ سے کہ جناب میرے وہاں ریلیٹیوز ہیں، حالات ابھی کچھ بہتر ہیں، تو میں وہاں پر 15 دن کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ سمجھ گئے آپ؟ تو برائے مہربانی دوسروں کے لیے راستہ بند نہ کریں۔ پہلی بات یہ، جیسے میں نے کہا کہ آپ نے مائنڈ میک اپ کرنا ہے، آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ انڈیا پاکستان کی جب لڑائی ختم ہوئی 1947 میں، لوگ جو انڈیا کے تھے وہ انڈیا کے رہ گئے، وہ پاکستان میں رہنا چاہتے تھے پاکستان میں رہ گئے، نہ پاکستان سے کوئی انڈیا جا سکا، نہ انڈیا سے پاکستان۔ ایگزیکٹلی آپ ایسا ہی ہوگا، سمجھ رہے ہیں آپ جا سکتے ہیں پرمیشن لے کر کے، لیکن آپ چیٹ کر کے جاتے ہیں، دن دوسرے پاکستانیوں کے لیے آپ لوگ خرابی پیدا کریں گے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جیسے آپ ملیشیا چلے گئے، ملیشیا سے 1 مہینے میں آپ نے ویزا لے لیا، وہاں پہ وزٹ ویزے پہ گئے، ملیشیا کا ویزا مل جاتا ہے، وہاں جا کے آپ نے اس کی ایکسٹینشن کرا لی، آپ نے جا کر کے ان کو کہا UNHCR یونائٹڈ نیشن ہائی کمیشنر فار ریفیوجیز کے آفس میں جا کر کے یا دبئی میں جا کر کے کہیں بھی جا کر کے آپ نے اپلائی کر دیا، پوری فیملی کے ساتھ یا اکیلے، ان کو کہا کہ مجھے آپ جو ہے بالکل پاکستان واپس نہیں جا سکتے، وہ آپ کو وہاں پہ رکھیں گے ملیشیا میں، انڈونیشیا میں یا دبئی میں، جہاں سے آپ نے اپلائی کیا ہے۔ اس کے بعد آپ وہاں سے چلے جائیں گے کینیڈا۔ کینیڈا آنے کے بعد جو پروسیس ہے وہ دوسرا ہے، وہاں پہ جناب آپ کو کورٹ میں پیش ہونا پڑے گا، آپ کو جو ہے گورنمنٹ جو ہے لائر کر کے دے گی اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، ادروائز رفلی 10 سے 12 ہزار ڈالر کا جو ہے اس کا خرچہ ہے، جو کہ آپ نہیں دے سکتے۔ آپ کہیں گے جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کہاں سے دوں گا، میں تو خود ریفیوجی ہوں، لوٹا پٹا جو ہے پاکستان سے میں آ رہا ہوں یا انڈیا سے آ رہا ہوں، سمجھ گئے آپ؟ تو ایک تو یہ طریقہ ہے۔ تو جناب طریقہ نمبر 2 کہ اگر آپ کو وزٹ ویزا مل جاتا ہے انشاءاللہ، جیسا کہ میں نے کہا کہ انڈیویجول یا پوری فیملی کے ساتھ آپ کینیڈا آئیے، کینیڈا اترتے ہی جناب آپ، جیسا کہ میں نے کہا اگین، آپ کو مائنڈ میک اپ کر لینا ہے، پوری کی پوری کہانی جو ہے جو سچ کی بنیاد پہ ہی ہے، لیکن وہ پورا کا پورا اسکرپٹ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کرنا کیا ہے، کیونکہ بتاتے وقت آدمی گھبراتا ہے، گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نہ کرے خدا نخواستہ کیا ہوگا، دے ول سینڈ یو بیک، وہاں پہ آپ کو ماریں گے بھی نہیں، کفے آپ کو جو ہے نا ہتھکڑی نہیں پہنائیں گے، آپ کو جیل میں نہیں ڈالیں گے، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آپ بالکل کانفیڈنس کے ساتھ آئیں، بالکل کانفیڈنس کے ساتھ آئیں کہ جناب میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، میں وہاں نہیں رہ سکتا، میری فیملی کو خطرہ ہے، مجھے خطرہ ہے۔ آپ کینیڈا ایئرپورٹ پہ آتے ہیں، وزٹ ویزے کے اوپر جناب آپ کینیڈا ایئرپورٹ پہ جیسے ہی پیئرسن ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں یا کینیڈا کے کسی بھی ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، تو آپ کو پہلا ہی پولیس والا یا پولیس والی نظر آئے تو اس سے پوچھ لیں کہ آپ کو پولیس ڈپارٹمنٹ میں یہاں پہ ایئرپورٹ پہ رپورٹ کرنا ہے کہ ہمیں کینیڈا کی اسائلم چاہیے۔
پناہ چاہیے ہمیں کینیڈا کے اندر، ابھی ابھی ہم آ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ پولیس والی خود بھی اس کے اندر ڈیل کرتی ہو، نہیں تو وہ یا پولیس والا ڈیل کرتا ہو، وہ آپ کو اس آفس میں لے جائے گا، اس کاؤنٹر پہ لے جائے گا، ان لوگوں سے ملوا دے گا، آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے انہوں نے ایک فارم وغیرہ دینے ہیں، ڈاکیومنٹ آپ سے مانگنے ہیں، آپ سے انٹرویو لینا ہے کمپلیٹلی، جیسا کہ میں نے کہا اگر آپ کانفیڈنس لوز کرتے ہیں، حالانکہ کیس جینین ہے، ضروری نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کانفیڈنس لوز کرتے ہیں مطلب جھوٹ بول کے آ رہے ہیں، نہیں، آپ کا جینین کیس ہے، جب جینین کیس ہے ڈرنا کیا؟ میں نے بتایا کہ دیکھیں پولیس کو دیکھ کے، پولیس یونیفارم کو دیکھ کر کے آدمی گھبرا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ پاکستان میں پولیس کا عملہ انڈیا میں، بنگلہ دیش میں کچھ اس طرح کا ہے کہ ہم بچپن سے ڈرتے ہیں، ہمیں بچپن میں یاد ہے نانی سلا دیتی تھی، کہتی تھی سو جا نہیں تو پولیس والا آ جائے گا، سو جا نہیں تو پولیس والا آ جائے گا بیٹا، امی نے بھی ایسے ہی ڈرایا، پولیس والوں سے ڈرا رہا ہے، جبکہ یہاں پر کینیڈا میں، امریکہ میں پولیس والوں کو اسکول میں بنایا جاتا ہے، کالجز میں بلایا جاتا ہے، روڈ شو ہوتے ہیں کہ تاکہ ہم ان سے مل کر کے ہم ان کے ساتھ بات کر سکیں، تاکہ ہماری فرینڈشپ، ناٹ ایگزیکٹلی دا فرینڈشپ، ایٹ لیسٹ ہم ایک دوسرے کو جان سکیں۔ یہاں پہ پولیس والا جب روکتا ہے تو ہمیں کوئی تکلیف پریشانی ڈر نہیں لگتا، تو اسی طرح سے اپنے ذہن سے، میں نے یہ تفصیل صرف اس لیے بتائی ہے کہ ذہن سے یہ نکال دیں کہ پولیس والے سے ڈرنا ہے، پولیس والے سے بالکل بھی ڈرنا، پولیس والے کو یوں سمجھے کہ اب یہ میرا دوست ہے، اب یہ میری ہیلپ کرے گا، لیکن یہ پولیس والے اپنے باپ کے بھی نہیں ہوتے، باپ کے نہیں ہوتے تو یوں الفاظ اس لیے استعمال کیا کہ یہ جھوٹ برداشت نہیں کرتے، ان کا باپ بھی جھوٹ بولتا ہے تو یہ برداشت نہیں کرتے، یہاں پر اس طرح سے ان کا مائنڈ میک اپ ہوا ہے، ان کی تربیت کچھ اس طرح سے ہوئی ہے۔ تو آپ آئیے، پولیس کو اپنا فرینڈ سمجھیے، پولیس کو بولیے کہ جناب یہ سلسلہ ہے، فرینڈ کا مطلب یہ نہیں کہ پورے گھر کی کہانی بھی سنانا شروع کر دیں کہ جناب اس طرح سے ہوا، ویسے ہوا، وہ بلی میں نے پکڑی، بلی نیچے گر گئی پتیلی کے اندر، اور پتیلی جو ہے وہ ادھر گر گئی دوسری جگہ پہ، تو انہوں نے آ کے مجھ سے لڑائی کیا اور مجھے تھریٹ دیا، نہیں، ایسا نہیں، بالکل ایگزیکٹلی جو سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ واقعہ ہے وہ پوری کی پوری چیزیں جو ہے وہاں تک ان تک پہنچائیں، فارم جو فل اپ کرنا ہے وہ دیں، جو ڈاکیومنٹ وہ مانگیں، فار ایگزامپل پولیس رپورٹ ہے، FIR ہے، جو بھی چیزیں وہ تمام ان کو دیں، اس کے بعد وہ آپ کو پروسیس بتائیں گے کہ آگے کرنا کیا ہے، آپ کو پوری کی پوری جو ہے پروسیس وہ دیں گے کہ جناب آپ کو کس طرح سے کہاں پہ گھر لینا ہے، کہاں پہ آپ جا سکتے ہیں، آپ کو خرچہ کیسے ملے گا، خرچہ پانی گھر کا کیسے چلے گا، راشن کیسے چلے گا، آپ کو جو ہے ایک بندہ آپ کو اسائن کر دیں گے وہ، کیونکہ آپ یہاں پہ ابھی آئے ہیں، نہ آپ کا کسی سے تعلق ہے، نہ آپ کی جان پہچان ہے، آپ کسی کو بھی نہیں جانتے نا، آپ تو پناہ لینے پہ یہاں آئے تھے، آپ نے کیا کیا تھا، وزٹ ویزا اپلائی کیا تھا، وزٹ ویزا آپ کو مل گیا تھا، آپ نے یہ ذہن میں بنا کے آئے تھے، ان کو بتا دیں کہ میں یہاں پہ آئی تھی یا آیا تھا کہ میں چاہتی ہوں پناہ چاہیے مجھے، اب میرے پاس تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے خرچے کے لیے، وہ پورا کا پورا پروسیس آپ کے لیے کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کینیڈا بارڈر پہ آنے کے بعد ہے، پہلا جیسے میں نے کہا کہ آپ کینیڈا کے بارڈر پہ نہیں آئے ہیں، اس ایسے ملک میں جہاں گئے ہیں آپ، جہاں پہ یونائٹڈ نیشن کا آفس ہے فار ریفیوجی، اور وہاں سے آپ نے اپلائی کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئے دو طریقے۔ اس کے بعد جناب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ وزٹ ویزے پہ آ جاتے ہیں، آ کے گھومتے ہیں پھرتے ہیں، مزے کرتے ہیں، چاہے ان کے پیسہ ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد تھریٹ پاکستان میں یا انڈیا بنگلہ دیش میں ہے یا نہیں ہے، کچھ لوگ ان کو بتاتے ہیں کہ یار پاکستان اب کینیڈا آ گئے، جانے کی کیا ضرورت ہے، یہاں اسائلم فائل کر دو، تو وہ بیسکلی بہت سارے لوگوں سے جو بات ہوتی ہے وہ بڑے آسانی سے یہی بات جانتے ہیں، بیسکلی کینیڈا آ جائیں گے اسائلم فائل کر دیں گے، کینیڈا آ جائیں گے اسائلم فائل کر دیں گے، یعنی یہاں گھومنے پھرنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، نہیں جناب ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اس وقت جب اگر فار ایگزامپل اگر آپ آئے ہیں 2-3 ہفتے کے لیے، 4 ہفتے کے لیے، یا 6 مہینے کا ویزا ہے، 6 مہینے کا ویزا ختم ہونے والا ہے، اور آپ جا کے کہتے ہیں کہ جناب اب میں اسائلم فائل کرتا ہوں، آپ نے کوئی بندہ پکڑا یا خود چلے گئے پولیس کے پاس کہ جناب مجھے جو ہے اسائلم فائل کرنا ہے، تو اسائلم پھر بھی فائل تو ہو سکتا ہے، آپ ایویڈنس وغیرہ ساری چیزیں دے دیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کسی قسم کی سہولت یہاں کی نہیں ملے گی۔ جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ کینیڈا کے ایئرپورٹ پہ آتے ہیں، وہاں اس وقت اسائلم فائل کرتے ہیں، تو کینیڈین گورنمنٹ آپ کا فنڈ جاری کر دیتی ہے، آپ کو گھر بھی ملے گا، آپ کو رہائش کا بھی ملے گا، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب وہ کیس اپروو ہو جائے گا تو آپ کو جناب ورک پرمٹ بھی ملے گا، آپ جاب بھی کر سکتے ہیں، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس کیس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن اس ٹائم لگنے کے دوران گورنمنٹ آپ کو سب کچھ دیتی ہے، سب کچھ آپ کو دیتی ہے، لیکن ایک ذہن میں رکھیے گا بات کہ اگر بچے آپ کے 18 سال سے کم ہیں تو گورنمنٹ ان کو سب کچھ دے رہی ہوگی، ایجوکیشن وغیرہ سب کچھ دے رہی ہوگی، لیکن اگر 18 سال سے زیادہ ہیں بچے تو جب تک آپ کا کیس یعنی ایز اے ریفیوجی اسٹیٹس اپروو نہیں ہوتا ہے، آپ کو ہائر ایجوکیشن کے لیے جو بچے فار ایگزامپل انہوں نے اگر ہائی اسکول کر لیا ہے تو اگر کالج یونیورسٹی جانا چاہتے ہیں، یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں جس کی فیس اچھی خاصا ہے یہاں پہ، وہ آپ کو گورنمنٹ آف کینیڈا نہیں دے گی،
وہ سب کچھ آپ کو اپنی جیب سے پے کرنا پڑے گا جب تک آپ کا ایز اے ریفیوجی اسٹیٹس کیس اپروو نہیں ہو جاتا. کیس اپروو کرنے میں گورنمنٹ آف کینیڈا بہت مدد کرتی ہے. آپ کے پاس لائر نہیں ہے, لائر کی فیس کے پیسے نہیں ہیں, جو کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ 10-12 ہزار یا $15,000 ہے, وہ گورنمنٹ آف کینیڈا اس کا بھی پے کرتی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر آپ بارڈر نہیں, مطلب کینیڈا میں آ کر کے, بارڈر کا بھی آپ کو بتاتا ہوں, دوسرے بارڈر مطلب US بارڈر, کینیڈا میں اگر آ کر کے آپ جو ہے ڈکلیئر کرتے ہیں کہ آپ کو ریفیوجی اسٹیٹس چاہیے, تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہے. ظاہر سی بات ہے, اس سے پہلے آپ کے پاس کینیڈین وزٹ ویزا ہونا چاہیے, ٹورسٹ ویزا ہونا چاہیے. ادروائز آف کورس کینیڈا آپ آئے نہیں ہیں تو پھر کیسے کریں گے. اچھا, کچھ لوگ جیسے کہ میں نے بتایا کہ کینیڈا میں موجود ہیں, 2-4-6 مہینے کے بعد وہ اپلائی کرتے ہیں, تو ان کو بھی اپروول مل بھی سکتی ہے. لیکن اب کینیڈین گورنمنٹ آپ کو کسی قسم کی کوئی فیسلٹی نہیں دے گی. آپ کو گھر نہیں دے گی, آپ کا کرایہ نہیں دے گی, آپ کے ایجوکیشن کے پیسے نہیں دیں گے. آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے, اب آپ کا ایکسٹینڈ ہو گیا ہے وہ وزٹ ویزا, جب تک وہ کیس اپروو نہیں ہو جاتا آپ کا. اگر آپ کو ڈس اپروو ہوا تو آف کورس آپ کو یو ہیو ٹو گو بیک, اور اس کے بعد زندگی میں آپ دوبارہ واپس نہیں آ سکتے. اسی طرح سے جو کسی طرح کی بھی اسائلم کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں, وہ کیس ہو سکتا ہے 6 مہینے چلے, 8 مہینے چلے, ہو سکتا ہے 10 سال چلے. 6 مہینے, 8 مہینے یا 10 سال بعد اگر ڈس اپروو ہو جاتا ہے تو یو ہیو ٹو گو بیک ٹو یور کنٹری. لیکن اس کے بعد ہول لائف یو کین ناٹ اپلائی, آپ دوبارہ اپلائی نہیں کر سکتے کینیڈا کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ تیسرا میں نے بتا دیا تھا. اس کے بعد جو لاسٹ والا ہے وہ US کے بارڈر کے تھرو ہے, اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی. تو US کے جو بارڈر سے ہے وہ طریقہ جو ہے, وہ پروسیس جو ہے وہ زیادہ, وہ بھی کافی کارگر ہے. کیونکہ کینیڈا کا جو وزٹ ویزا ہے وہ ضروری نہیں آپ کو ملے, ریجیکشن بھی کافی ہوتی ہے, آپ دوبارہ اپلائی بھی کر سکتے ہیں. US کا ویزا ذرا آسانی سے مل جاتا ہے. تو وہاں کے پروسیس کے بارے میں جو ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جناب ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو US کا ویزا مل جاتا ہے. US کا ویزا ملنے کے بعد آپ آئیں سیدھا نیو یارک. ٹھیک ہے, نیو یارک آنے کے بعد وہاں سے لیں کوئی بس لیں, ٹیکسی لیں, اور آپ کو پہنچنا ہے پلیٹسبرگ, PLATBURGH, یا پھر اس کے اسپیل ہے PLATTS, پلیٹسبرگ. اچھا, میں نے آپ کو جو ہے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے, پوری تفصیل میں آپ کو دے رہا ہوں کہ کرنا کیا ہے. کہ نیو یارک سے آپ نے پلیٹسبرگ میں جانا ہے. یہ 6 گھنٹے کا راستہ ہے بس کے ذریعے. آپ وہاں پہنچیں گے, جب پلیٹسبرگ پہنچیں گے, وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے وہاں سے ٹیکسی لینی ہے. 2 گھنٹے آپ کو ٹیکسی جو ہے لے کے جائے گی, اور وہ لے کے جائے گی آپ کو راکسہیم روڈ, وہ ہے راکسہیم روڈ. اور جب راکسہیم روڈ پہ پہنچیں گے, آپ بھی اس وقت بھی US میں ہے, نیو یارک کے اسٹیٹ کے اندر ہے. وہاں پر امیگریشن بارڈر ہے. وہ امیگریشن بارڈر جو ہے وہاں پر مونٹریال کینیڈا, جو کہ کیوبیک سٹی یا کیوبیک کے صوبے میں آتا ہے, مونٹریال. تو وہاں پہ جو مونٹریال پہ جو بارڈر ہے جس کو ہم کہتے ہیں راکسہیم روڈ بارڈر, راکسہیم روڈ امیگریشن بارڈر, آپ وہاں پہنچیں گے 2 گھنٹے کے بعد. تو جناب جو آپ بس سے جائیں گے, اس کی پرائس جہاں تک میرا خیال جو انٹرنیٹ پہ دکھا رہا ہے $35 سے $60 ہے, جو کہ 8 سے 9 گھنٹے لگتے ہیں. لیکن آپ وہاں پر ٹرین سے بھی جا سکتے ہیں, جس کی پرائس $70 to $110 ہے. ٹیکس 10 hours to 11 hours. تو آپ ڈیسائیڈ کر لیں. یہ بہت ہی تھکا دینے والا کام ہے. مینٹلی اور باڈیلی آپ کو پریپیئر ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح سے کر رہے ہیں. اگر آپ میں اتنی انرجی ہے, اتنا اسٹیمنا ہے, تو پھر آپ یہ تمام چیزوں کو سوچیے گا. ایک دفعہ تکلیف ضرور ہے, لیکن یہ ہے کہ اٹ از ٹائرنگ, بہت تھکا دینے والا ہے. تو یہ میں نے آپ کو پرائس بھی بتا دی ہے. اس کے بعد جناب آپ نے ٹیکسی لینی ہے 2 گھنٹے, اور ٹیکسی آپ کو پہنچائے گی راکسہیم روڈ. ڈسکرپشن میں نام لکھا ہوا ہے سارا کا سارا, راکسہیم, ROXHAM. آپ اسٹل نیو یارک کے اندر ہیں. یہ راکسہیم روڈ جو ہے ڈیڈ اینڈ ہے امریکہ اور کینیڈا کا. مطلب اس کے بعد جو ہے کینیڈا کا بارڈر شروع ہو جاتا ہے. یہاں پہ آپ 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد یہاں پہ پہنچتے ہیں, اور اس کی جو انٹرنیٹ پہ دکھا رہا ہے تقریباً $70 یا $80 اس کی جو ہے ٹیکسی والا آپ کو چارج کر سکتا ہے. تو جناب ٹیکسی والا آپ کو اس بارڈر پہ چھوڑ کے چلا جائے گا. اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ پہلے جو تھا یہاں پہ یہ بارڈر بند ہو چکا تھا, لیکن یعنی آج کی ابھی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے انہوں نے بہت تیزی کے ساتھ, کیونکہ ان کو چاہیے ریفیوجیز چاہیے, امیگرینٹ چاہیے, اسٹوڈنٹ چاہیے, انہوں نے یہ بارڈر جو ہے اوپن کیا ہوا ہے. آپ کے لیے یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ دسمبر میں ہی, لاسٹ دسمبر میں یہاں پہ ہزاروں جو ہے لوگوں کو ایکسیپٹ کیا انہوں نے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ جب آپ بارڈر پہ پہنچیں گے وہاں پہ, تو وہ آپ کو
बॉर्डर पे आने से पहले यूँ समझ लीजिए यूँ तकरीबन 100-150 गज़ का 100-150 गज़ का फासला आपके बॉर्डर की इमिग्रेशन जो है या पुलिस है वो वहाँ पे आपके और उनके दरमियान होगा। अगेन आपने डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ जाना है, उन्होंने आपसे पूछना है, दूर से ही आपको आवाज़ देना है कि और आपको वार्न करना है कि आप अगर इस बॉर्डर से यानी इस अमेरिका की बॉर्डर से रॉक्सहैम रोड की बॉर्डर से इस कनाडा के बॉर्डर के अंदर यानी ये मॉन्ट्रियल के अंदर आ जाएंगे तो आप वापस नहीं जा सकते। आप को वार्न किया जाएगा कि कहीं वापस इसलिए नहीं जा सकते कि जनाब आप बॉर्डर में दाखिल हो गए, क्या आप वाकई आना चाहते हैं। दे वांट टू मेक श्योर, वो आपसे मेक श्योर करना चाहते हैं। हालांकि वो जानते हैं आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इस बॉर्डर पे कोई स्विमिंग पूल तो है नहीं कि आप नहाने आए हैं या व्हाटएवर, तो वो आपको वार्न कर देते हैं, अपना काम पूरा कर लेते हैं और आपको बता देते हैं। आप उनको कह दें जी हाँ मैं असाइलम लेने ही आया हूँ, तो कहेंगे ओके प्लीज़ सर प्लीज़ कम इन हियर। आप वहाँ पे जाते हैं, उनका ऑफिस बना हुआ है अंदर, आपके अंदर जा करके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो आपसे पूछते हैं, आपको फॉर्म फिलअप करवाते हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, तमाम की तमाम सहूलियात आपको दी जाती हैं, बैठाया जाता है, तमाम के तमाम जो है प्रोसेस किए जाते हैं उस बॉर्डर पे। तो आप इस दफ़ा बॉर्डर से अप्लाई कर रहे हैं। तो कई तरीके मैंने पहले बताया कि अगर आप कनाडा में हैं तो कनाडा से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो सूदमंद ज़्यादा नहीं है। आप कनाडा आ रहे हैं, आपको विजिट वीज़ा मिल गया है, वो ज़्यादा सूदमंद है। उसके अलावा अगर आपको कनाडा का विजिट वीज़ा नहीं मिल रहा है तो आप मलेशिया, इंडोनेशिया, दुबई वगैरह चले जाएँ, वहाँ से यूएनए के जो रिफ्यूजी का ऑफिस है वहाँ से अप्लाई कर दें। उसके बाद जो फोर्थ वन मैंने आपको ये अभी बताया है वो है बॉर्डर टू बॉर्डर, यानी आप यूएस के बॉर्डर से कनाडा के बॉर्डर में दाखिल हो रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि दिसंबर में काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ अभी की गवर्नमेंट ने काफ़ी ये ओपन कर दिया है, तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगेन कि आपको अपना माइंड मेकअप करना होगा। तो यहाँ पे जनाब तमाम चीज़ें आपकी फिलअप करने के बाद आपके पास जनाब अभी तो कोई चीज़ भी नहीं है, तो वो आपकी सारी सहूलियात प्रोवाइड करेंगे, आपको नंबर देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, सारा डॉक्यूमेंट देंगे, फिर आपको बताएंगे नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो सकता है, आपने कहाँ जाना है, कहाँ से आपको घर मिलना है, कहाँ से आपको किराया मिलना है, कहाँ से आपको पैसे मिलने हैं और कहाँ से आपको खाना पीना सारी की सारी इंतजामात कहाँ से होने हैं, कौन सा डिपार्टमेंट करेगा, वो आपको फर्दर गाइड करेगा। उसकी तफसील मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ, ये तफसीलात मैंने आपको बताई हैं कि आप वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। उसके बाद आपका काम है आपने किस तरह से कोऑर्डिनेट करना है, किस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ उसको आगे लेके चलना है। तो इस सारे प्रोसेस के बाद फिर आपको ये देखना चाहिए कि जनाब जो अप्रूवल्स हो रही हैं लोगों की वो कौन से सूबे में, यानी कि क्यूबेक में है, ओंटारियो में है। सूबे तो आपको मालूम है 13 सूबे हैं ऑल टुगेदर मिला करके। ओंटारियो में लाइन यानी रश बहुत ज़्यादा है, अप्रूवल मतलब पूरे केस को प्रोसेस होने में कभी कभी 2 साल 3 साल 5 साल भी लग जाते हैं। मॉन्ट्रियल वगैरह में ज़रा कम टाइम लगता है और भी दूसरी जगह पर फिर आपको सर्च करना पड़ेगा यहाँ करके। देखें आप एक दफ़ा दाखिल हो गए हैं कनाडा में, ठीक है ना, अब आप इत्मीनान से बैठ गए हैं, आपको वो थ्रेट वगैरह जो भी था वो प्रॉब्लम्स हल हो गई हैं, आपको मकान भी दे दिया, आपको गाड़ी भी दे दी, बच्चों की एजुकेशन भी शुरू हो गई है, आपको जॉब अभी नहीं चाहिए, पैसा आपके पास मौजूद है क्योंकि गवर्नमेंट आपको दे रही है, और उसके बाद केस अप्रूवल हो जाता है तो आप जॉब भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। तो अब आप देखिएगा यहाँ आने के बाद कौन से प्रोविंस में ज़्यादा आसानी के साथ अप्रूवल का जो रेशो है वो, कहने का मकसद ये कि कहाँ जहाँ रश कम है आप वहाँ पे मूव हो जाएं। आपको सारे पैसे मिल रहे हैं, आप मूव होने के भी आपको पैसे मिलेंगे, तो आप ऐसी जगह पे आ जाए जहाँ पर रश कम है। आप अगर वहाँ से मॉन्ट्रियल में दाखिल हुए हैं 6 घंटे के बाद जो है सफ़र के बाद यानी बस में बैठेंगे तो आप ओंटारियो यानी टोरंटो में आ जाएंगे। आपने बहुत सकता है कि आप लोगों ने सिर्फ टोरंटो का नाम सुना हो, अदरवाइज बहुत सारी जगह हैं। टोरंटो में रश बहुत ज़्यादा है क्योंकि हर आदमी यहाँ पे आना चाहता है, क्योंकि आपने आते ही जॉब नहीं करनी है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा आपको पैसे दे रही है। तो मैं ये समझता हूँ आप किसी ऐसी जगह पर जाएँ, छोटी जगह पर जाएँ। न्यू बर्न्स है एक सूबा है जहाँ छोटा है, इसके अलावा बहुत सारी जगहें हैं आपको मिल जाएंगी। उन जगहों पर रश बहुत कम है, आपका काम आसानी से हो जाता है। जब आपको पैसे अभी मिल ही रहे हैं, जब आप दाखिल हो गए हैं, तो ऐसी जगह पे जाइए जहां रश कम है, सहूलियात ज़्यादा हैं। वहाँ पे जब आपका केस अप्रूव हो जाता है, आप हल्ले बल्ले खुल्ले डिल्ले हो जाते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें हो गई, तो फिर उसके बाद आप पूरी कनाडा के अंदर जहाँ चाहें जो है मूव करें। उसके बाद इंशाल्लाह पीआर आपका होगा, पीआर होने के बाद आपका जो है इंशाल्लाह ताला सिटीजनशिप हो जाएगी। लेकिन ज़हन में हमेशा रखिएगा ये केसेस बड़े लेंदी हैं, बड़े टिपिकल्स भी होते हैं बाज़ औक़ात। अगर खुदा न खास्ता केस अप्रूव नहीं हुआ तो क्या करेंगे, हमेशा नेगेटिव को ऊपर रखा करें। नेगेटिव इन द सेंस के अगर ये वर्स्ट कम वर्स्ट, नॉट नेगेटिव, हम नेगेटिव माइंड की बात नहीं कर रहा,
वर्स्ट कम वर्स्ट, यानी खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? क्या आप मर जाएंगे? क्या आप खुदकुशी कर लेंगे? क्या पाकिस्तान आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा? तीनों में से कोई भी बात नहीं है। ना तो खुदा ना खास्ता आप मरेंगे, क्योंकि आपके और मेरे मरने का टाइम मुकर्रर है। खुदकुशी हराम है कम्प्लीटली। उसके बाद पाकिस्तान आपको ता क़यामत एक्सेप्ट करता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान के हालात और भी बेहतर से बेहतर हो जाएंगे वक्त के साथ साथ। मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी आधे घंटे की वीडियो हो गई है, लेकिन आपको एक ब्राउन पेपर मिल जाता है जब आप तमाम प्रोसेस से गुजर जाते हैं। वो ब्राउन पेपर जो है वो आपकी आज़ादी का परवाना है। ब्राउन पेपर आपकी आज़ादी का परवाना है। आपको मिल जाए तो मुझसे मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे देख के खुशी होगी। तो वो ब्राउन पेपर से आप सारा कुछ कर सकते हैं। क्या क्या कुछ कर सकते हैं, बहुत डिटेल है। मज़ीद जाऊँगा तो 1 घंटा लग जाएगा। तो जनाब, मैं आपको ये तमाम चीज़ें बताना चाहता था, लेकिन असल में जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि नेक नीयति से करें, साफ़ सुथरे तरीके से करें। ज़िंदगी छोटी सी है, एक बुलबुले की तरह है। इसको गुजारें सच की बुनियाद पर, इसके गुजारें अल्लाह के अहकामात की बुनियाद पर, इसको गुजारें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उन्होंने बताया हमें, उसकी बुनियाद पे, दीन पे। या अल्लाह ताला हमें दीन पे कायम रख, हमें दीन पे कायम रख, या अल्लाह दीन पे कायम रख। जब हमारी मौत आए तो वो भी दीन पे हो, या पाक परवरदिगार। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला दूसरी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।